مدت مدید کی بات ہے، کسی جگہ ایک غریب آدمی ایک ٹوٹے پھوٹے بوسیدہ مکان میں رہتا تھا۔ وہ مکان اتنا بوسیدہ ہو چکا تھا کہ ایک دن اچانک زمین پر آ رہا۔ اس غریب آدمی کو ایک نیا مکان بنوانے کی فکر لاحق ہوئی۔ بال بچوں کا پیٹ کاٹ کر اور لوگوں سے قرض لے کر اس نے ایک نیا مکان بنوانا شروع کیا۔ دیواریں کھڑی ہو گئیں، دروازہ بن گیا، لیکن چھت ڈالنے کے لیے غریب آدمی کے پاس پیسہ نہ بچا۔ چنانچہ اس نے چھت کی جگہ ٹاٹ بچھا کر اس کے اوپر مٹی ڈال دی اور اپنی بیوی بچوں سمیت نئے مکان میں آ کر رہنے لگا۔ اس نے سوچا کہ برسات شروع ہونے تک چھت ٹھیک کر لوں گا۔ اس محلے میں ایک چور رہتا تھا۔ غریب آدمی کا نیا مکان دیکھ کر اس نے سوچا کہ یہ شاید دولت مند ہو گیا ہے، اس کے یہاں شاید اچھا خاصا مال ہاتھ لگ جائے۔ چنانچہ ایک دن رات کے وقت جب سب پڑے سو رہے تھے تو وہ چور اس غریب آدمی کے مکان کی چھت پر چڑھ گیا، لیکن چھت پر ابھی ایک ہی 2 قدم چلا تھا کہ ٹاٹ پھٹ گیا اور وہ دھم سے نیچے کمرے میں سوئے ہوئے مالک مکان کے اوپر گر پڑا۔ مالک مکان ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور چور کو پکڑنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن کمرے کے اندر سخت اندھیرا چھایا ہوا تھا جس کا سہارا لے کر چور بھاگ نکلا۔ چور بھاگ تو گیا لیکن پھر اس کو مالک مکان پر بڑا غصہ آیا کہ اس نے ایسی نکلی چھت کیوں بنائی۔ چنانچہ اگلے ہی دن وہ فریاد لے کر بادشاہ کے پاس پہنچا اور اس سے کہا، اے دانش مند بادشاہ، میں نے ایک گھر میں چوری کرنا چاہی اور مکان کی چھت پر چڑھ گیا، لیکن چھت کی جگہ ٹاٹ بچھا ہوا تھا، میں نیچے گر گیا اور میری ٹانگیں ٹوٹتے ٹوٹتے رہ گئیں۔ عذرائے کرم، آپ اس مالک مکان کو سزا دیں۔ بادشاہ نے مالک مکان کو پکڑ بلوایا اور اس سے پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ یہ آدمی کل رات تمہاری چھت ٹوٹ جانے سے نیچے گر پڑا تھا؟ جی ہاں حضور، بالکل سچ ہے، مالک مکان نے جواب دیا۔ وہ تو کہیے کہ یہ آدمی میرے اوپر گرا، نہیں تو اس کی ٹانگیں ضرور ٹوٹ جاتی۔ اگر یہ سچ ہے تو ہم تم کو موت کی سزا سناتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا اور اس نے جلادوں کو بلا کر حکم دیا کہ اس کو پھانسی پر چڑھا دو۔ غریب مالک مکان بادشاہ کے قدموں میں گر پڑا اور کہا، بادشاہ عالم، مجھ کو کیوں پھانسی دی جائے؟ آخر سزا تو چور کو دی جانی چاہیے۔ بادشاہ نے غصے سے چلا کر کہا، چپ ہو جاؤ، تم مجھے نصیحت کرتے ہو؟ غریب مالک مکان نے دیکھا کہ اس طرح بادشاہ سے انصاف کی کوئی امید نہیں کی جا سکتی تو اس نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ عالم، میرا کوئی قصور نہیں ہے، ٹاٹ تو راج مزدور نے بچھایا ہے، قصور اسی کا ہے، اسی نے خراب ٹاٹ بچھا دیے ہیں۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو رہا کر دیا جائے اور راج مزدور کو پھانسی پر چڑھایا جائے۔ بادشاہ کے سپاہی فوراً جا کر راج مزدور کو پکڑ لائے۔ جب اس کو پھانسی کے نیچے کھڑا کر دیا گیا تو اس نے کہا کہ مجھے بادشاہ سے کچھ عرض کرنا ہے۔ بادشاہ نے اجازت دی تو اس نے کہا، بادشاہ عالم، میرا کوئی قصور نہیں ہے، سارا قصور اس آدمی کا ہے جس نے وہ ٹاٹ بنائے ہیں۔ اگر اس نے ٹاٹ پکے اور مضبوط بنائے ہوتے تو ان پر کوئی بھی چلتا وہ نہ پھٹتے۔ بادشاہ کے حکم پر راج مزدور کو بھی چھوڑ دیا گیا اور ٹاٹ بنانے والے کو پکڑ کر لایا گیا۔ اسے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو بادشاہ نے اس سے پوچھا، کیا ٹاٹ تم نے ہی بنائے تھے؟ جی ہاں حضور، میں نے ہی بنائے تھے، اس آدمی نے جواب دیا۔ تب تو سارا قصور تمہارا ہے، بادشاہ نے گرج کر کہا اور اس نے اسے پھانسی پر چڑھانے کا حکم دے دیا۔ بادشاہ سلامت، میں آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ٹاٹ بنانے والے نے کہا، بات یہ ہے کہ میرے بنائے ہوئے ٹاٹ ہمیشہ پکے ہوتے تھے، لیکن جس وقت میں یہ ٹاٹ بنا رہا تھا اسی وقت میرے پڑوسی نے، جس کو کبوتر اڑانے کا شوق ہے، اپنے کبوتر اڑا دیے۔ وہ آسمان میں اڑتے پھر رہے تھے، کلا بازیاں کھا رہے تھے، میں ان کا تماشا دیکھنے لگا، اس کا اثر میرے کام پر پڑا اور میں نے ٹاٹ کمزور بنا دیے۔ قصور میرا نہیں بلکہ اس کبوتر باز کا ہے۔ اب بادشاہ کے حکم پر ٹاٹ بنانے والے کو چھوڑ کر کبوتر باز کو پکڑ کر لایا گیا۔ پھانسی کی سزا سن کر کبوتر باز نے بادشاہ سے کہا، جہاں پناہ، یہ ٹھیک ہے کہ مجھے کبوتر اڑا کر ان کا تماشا دیکھنے کا شوق ہے، لیکن اس میں کیا برائی ہے؟ اگر آپ مجھ کو قتل کروا دیں گے تو اس سے کسی کا بھلا نہیں ہوگا۔ کسی بے گناہ کی جان لینے سے یقین بہتر ہے کہ آپ چور ہی کو قتل کرا دیں، تب لوگ زیادہ چین اور آرام سے زندگی بسر کرنے لگیں گے۔
ہاں یہ ٹھیک ہے، بادشاہ نے کہا، سارا قصور چور کا ہی تو ہے، اسی لیے حکم دیا چور کو پکڑ کر لایا جائے اور اس کو پھانسی پر چڑھایا جائے۔ جلاد فوراً چور کو پکڑ کر لائے اور اس کو پھانسی کے نیچے کھڑا کر دیا، لیکن معلوم ہوا کہ اس کا قد ضرورت سے زیادہ اونچا ہے، اس کے پاؤں کسی طرح زمین سے اوپر نہیں اٹھ رہے۔ بادشاہ کو اس کی اطلاع دی گئی تو بادشاہ نے غصے سے کہا، احمق کہیں کے، یہ چھوٹی سی بات بھی مجھ ہی سے پوچھتے ہو؟ چور کا قد ذرا سا دراز ہے تو تم کسی ایسے آدمی کو کیوں نہیں پکڑ کر لے آتے جس کا قد تھوڑا سا نیچا ہو؟ اتنی موٹی سی بات بھی تمہاری عقل میں نہیں آتی؟ جلاد دوڑے ہوئے نزدیک کے چوراہے پر گئے، ایک چھوٹے قد کا آدمی آٹے کا ایک بورا پیٹھ پر اٹھائے جاتا ہوا نظر آیا۔ جلادوں نے فوراً اس کو پکڑ لیا اور لا کر پھانسی کے نیچے کھڑا کر دیا۔ وہ چھوٹا آدمی چیخ چلا رہا تھا اور جلادوں سے پوچھ رہا تھا کہ میرا قصور کیا ہے؟ مجھے کیوں پھانسی پر چڑھاتے ہو؟ اتنے میں خود بادشاہ بھی تماشا دیکھنے ادھر آ گیا۔ وہ آدمی بادشاہ سے گڑ گڑا کر کہنے لگا، میرے مالک، میں ایک غریب آدمی ہوں، پہاڑ سے لکڑیاں لا کر بیچتا ہوں اور لوگوں کا سامان ڈھوتا ہوں، اس طرح اپنے بال بچوں کا پیٹ پالتا ہوں۔ آخر میں نے کون سا گناہ کیا ہے؟ کس بات کے لیے آپ مجھ کو پھانسی دینا چاہتے ہیں؟ بادشاہ نے حقارت سے کہا، ارے احمق، مجھے اس کا کیا پتا کہ تمہارا کوئی قصور ہے یا نہیں ہے؟ میں ایک چور کو پھانسی پر چڑھا رہا تھا، لیکن معلوم ہوا کہ اس کا قد ذرا اونچا ہے اور اس کے پاؤں زمین سے اوپر نہیں اٹھ پائے، اور تمہارا قد بالکل مناسب ہے۔ چھوٹے قد والے آدمی نے گڑ گڑا کر کہا، بادشاہ عالم، قصور کیا ہے لمبے قد کے چور نے، اور آپ پھانسی پر چڑھاتے ہیں چھوٹے قد کے ایک بے گناہ بے قصور غریب کو؟ یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چور ضرورت سے زیادہ لمبا ہے تو آپ اس کے پاؤں کے نیچے ایک گڑھا کھدوا دیجئے اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی بات بادشاہ کو پسند آ گئی۔ بادشاہ نے ایسا ہی کرنے کا حکم دیا۔ جلاد دوبارہ چور کو پکڑ لائے، انہوں نے اس کو پھانسی کے نیچے کھڑا کر کے گلے میں پھندا ڈال دیا اور اس کے پاؤں کے نیچے گڑھا کھودنے لگے، اور چور تھا کہ برابر کہے جا رہا تھا، جلدی کرو دیر ہو رہی ہے، جلدی کرو دیر ہو رہی ہے۔ بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا اور اس نے پوچھا، ابے تو مرنے کے لیے کیوں اتنا بےتاب ہو رہا ہے؟ تو چور نے جواب دیا، بادشاہ عالم، ابھی ابھی جنت کا بادشاہ مر گیا ہے، اس نے مرتے وقت یہ وصیت کی ہے، جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا اس کو میری جگہ بادشاہ بنایا جائے۔ وہاں بادشاہ کا تخت ابھی خالی ہے، اگر جلد سے جلد قتل کر دیا جاؤں تو ممکن ہے کہ میں سب سے پہلے جنت میں پہنچ جاؤں اور شاہی تخت پر بیٹھ جاؤں۔ بادشاہ کے دل میں لالچ اور حسد کی آگ بھڑک اٹھی، بھلا جنت کا بادشاہ بننا چھوٹی بات ہے کیا؟ چنانچہ اس نے فوراً جلادوں کو حکم دیا، چور کو رہا کر دو اور مجھے پھانسی پر چڑھا دو۔ بادشاہ کے حکم کی تعمیل ہونی ہی چاہیے تھی، چنانچہ بیوقوف بادشاہ کو سولی پر چڑھا دیا گیا۔ یوں قصہ تمام ہوا۔